نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ محسن داوڑ کی سیکولر جمہوری نظام کے مشن کے ساتھ نئی سیاسی جماعت۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے بدھ کو پشاور میں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کیا ہے، جس کا نصب العین ملک میں سیکولر وفاقی جمہوری نظام کا فروغ ہے۔ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ یا قومی جمہوری تحریک کے نام سے اس جماعت میں سینئر سیاستدان شامل ہیں اور اس کے منشور میں خواتین اور نوجوانوں کے حقوق فراہم کرنے کے لیے کوششیں کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ محسن داوڑ نے کہا کہ میرا تو پہلے دن سے یہی ارادہ تھا کہ پارلیمانی سیاست کروں گا اور پی ٹی ایم میں جانے سے پہلے بھی میں ایک سیاسی جماعت کا حصہ تھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لے گی اور اب بھی وہ اس پر قائم ہے۔ میں کبھی پی ٹی ایم کا عہدیدار نہیں رہا۔ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ یا قومی جمہوری تحریک کا اعلان ایک تقریب میں کیا گیا، جس میں سینئر سیاستدان اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر لطیف افریدی، ایڈوکیٹ افراسیاب خٹک، بشیر خان، بشرا گوہر اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ محسن داوڑ نے اس تقریب کے بعد ایک اخباری کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی سیاسی جماعت ملک میں حقیقی سیکولر جمہوری نظام کے لیے کوشش کرے گی، جس میں تمام لوگوں کے ان کے بنیادی حقوق حاصل ہوں گے۔ اس تقریب میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی تھی اور یہ وہ نوجوان تھے جو عام طور پر پشتون تحفظ موومنٹ کے جلسوں میں موجود ہوتے ہیں۔ ان میں صوبہ سندھ، بلوچستان اور پنجاب سے بھی لوگ آئے تھے۔ پی ڈی ایم سے این ڈی ایم۔ محسن داوڑ نے بی بی سی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب پی ٹی ایم کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس وقت بھی وہ ایک سیاسی جماعت کا حصہ تھے اور پی ٹی ایم کے منشور کی تیاری کے وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا رکن پی ٹی ایم کا حصہ ہو سکتا ہے۔ پشتون تحفظ موومنٹ پارلیمانی سیاست کے ذریعے حقوق کے اصول کو قابل عمل نہیں سمجھتی، اس وجہ سے پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لے رہے۔ محسن داوڑ نے بتایا کہ پی ٹی ایم کے بنیادی 5 نکات وہی ہیں جو پہلے تھے اور وہ ان نکات پر پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محسن داوڑ کے ساتھیوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ پی ٹی ایم سے الگ نہیں ہوئے بلکہ وہ اب بھی پی ٹی ایم اور منظور پشتین کے ساتھ موجود ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ منظور پشتین کو آپ لوگوں نے اکیلا چھوڑ دیا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے، وہ منظور پشتین کو اپنے ساتھ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا اس تقریب میں شرکت کی دعوت کیا منظور پشتین کو دی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جائیں گے، منظور پشتین سے ملاقاتیں کریں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ میڈیا کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ موجودہ حکومت کے خلاف جب حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوئی تو اس میں ابتدائی طور پر محسن داوڑ کو بھی دعوت دی گئی تھی اور اس میں شرکت کرتے رہے، لیکن پھر اچانک پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے محسن داوڑ کی شرکت پر اعتراض کیا اور یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ محسن داوڑ کسی سیاسی جماعت کے سربراہ نہیں ہے بلکہ ایک رکن قومی اسمبلی ہیں اور انہیں اس اتحاد میں شرکت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ اس کے بعد محسن داوڑ نے اپنی سیاسی جماعت کے لیے کوششیں تیز کر دی تھی۔ کیا یہ پہلی سیکولر جماعت ہے؟ اس نئی جماعت کے دستور میں پہلی سطر میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ایک سیکولر وفاقی جمہوری پارلیمانی نظام کو فروغ دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس بارے میں محسن داوڑ سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی کوئی پہلی سیکولر جماعت ہے بلکہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی جمہوری سیاست کرتی ہیں جس میں تمام مذاہب کے ماننے والے افراد آزادی سے اپنے مذہبی فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اس ملک میں 98% عوام کا مذہب اسلام ہے اور یہی رہے گا۔ ان کی جماعت برسر اقتدار آ کر تمام مذاہب اور عقائد کو بلا تعصب اور امتیاز تحفظ اور سہولیات پہنچائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست اور مذہب کو الگ الگ رکھنا ہے۔ آئین میں درج ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی اور اس سے کسی کو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مذہب اور ہر فرقے کو اپنی رسومات ادا کرنے کی آزادی حاصل ہو۔ پشتون قوم پرست جماعتوں میں ایک اور اضافہ، کیا فرق پڑے گا؟ پاکستان میں اس وقت بڑی تعداد میں ایسی سیاسی جماعتیں متحرک ہیں جو قوم پرستی کی بنیاد پر قائم ہیں۔ ان میں سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی اور سرائکی جماعتیں شامل ہیں۔ جہاں تک بات ہے پشتون قوم پرست جماعتوں کی تو ان میں عوامی نیشنل پارٹی کا انتظامی ڈھانچہ کافی موجود ہے اور اس جماعت کے یونٹ پاکستان بھر میں ہیں۔ اسی طرح پختونخوا ملی عوامی پارٹی بظاہر بلوچستان کے شمالی علاقوں میں زیادہ متحرک ہے، لیکن اس جماعت کی شاخیں بھی ملک بھر میں موجود ہیں۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ کی جماعت قومی وطن پارٹی بھی قوم پرستی کی سیاست کرتی ہے۔ اگرچہ آفتاب شیرپاؤ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے جب راہیں جدا کی تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے نام سے یہ جماعت قائم کی تھی، لیکن جلد ہی انہوں نے قوم پرستی کی سیاست شروع کر دی تھی۔ اسی طرح حال ہی میں ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر الحاج شاہ جی گل نے اپنی سیاسی جماعت تحریک اصلاحات کے نام سے شروع کی ہے۔ محسن داوڑ سے پوچھا گیا کہ پہلے ہی اتنی قوم پرست جماعتیں ہیں تو ان کی جماعت کیا کر لے گی؟ اس پر انہوں نے کہا کہ وہ سیاسی جماعتیں اپنے طور پر کام کر رہی ہیں، لیکن یہاں خلا ہے جس کی وجہ سے کچھ عرصہ پہلے جو انتخابات ہوئے اس میں مسلم لیگ نواز اور دیگر جماعتوں نے ووٹ حاصل کیا اور پشتون قوم پرست جماعتیں کوئی زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکیں، اس لیے ان کی جماعت اس میں اہم کردار ادا کرے گی۔ خدائی خدمتگار تحریک اور این ڈی ایم
کیا یہ اتفاق ہے کہ محسن داول نے اپنی جماعت کا اعلان ایسے دن پر کیا جس دن خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد آج سے تقریباً 92 سال پہلے ڈالی گئی تھی اور 1 ستمبر کو اس تحریک کا یوم تاسیس ہوتا ہے؟ محسن داول سے جب اس بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ خدائی خدمتگار تحریک تمام تحریکوں کی بنیاد ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، تاہم ان کی جماعت کا اعلان کا فیصلہ اس جماعت میں شامل تمام اراکین نے متفقہ طور پر کیا ہے اور آج ہی کا دن اس کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔